دیکھیں میرے خیال میں آپ کے سوال کو میں ایسے سمپل کروں گا کہ وہ مردانہ کمزوری جو عام مرد کو یا پروسٹائٹس والے مرد کو ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں. پہلا بات یہ کہ جو مردانہ کمزوری عام مردانہ کمزوری ہے اور وہ مردانہ کمزوری جو ہمیں یہ شک ڈالے کہ کہیں یا ڈاکٹر کو یہ شک ڈالے کہ کہیں یہ پروسٹائٹس کی وجہ سے یا پروسٹیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے. اس کے اندر نمبر ایک سب سے پہلے پیشنٹ ہمارے پاس جو مردانہ کمزوری کے عام آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا اریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا ہے, ہمیں اریکشنز آ رہے ہیں لیکن وہ فوراً سافٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر بولتے ہیں وہ کہ جناب ہمارا جو ہے وہ دل نہیں کرتا انٹرکورس کرنے کا. ہم لوگوں کی جو ہے وہ ڈسچارج بہت جلدی ہو جاتا ہے, پریمیچور ایجیکولیشن ہو جاتا ہے, اسٹریس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن ایک بندہ جس کو پروسٹیٹ کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہوئی ہے وہ سب سے پہلے آ کے ڈاکٹرز کے بولے گا ڈاکٹر صاحب رات کو مجھے مردانہ کمزوری تو ہو رہی ہے لیکن مجھے بار بار ٹوائلٹ جانا پڑ رہا ہے, مجھے پینفل ایجیکولیشن ہو رہا ہے, میں جب ایجیکولیٹ کر رہا ہوں جب انٹرکورس کے دوران جب سپرمز خارج ہوتے ہیں تو بڑی ہی پین سے خارج ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی پیشنٹ مجھے بولتے ہیں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں تو اس کا جو دھار ہے وہ بہت سلو ہے, پیچھے سے پریشر آیا ہوا ہے لیکن آگے سے پیشاب باہر نہیں آ رہا, ہمیں بہت ٹائم لگ رہا ہے پیشاب کرنے کے لیے کیونکہ پروسٹیٹ نے اس کو اندر جکڑا ہوتا ہے نالی کو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ اس پیشنٹ کو جو مردانہ کمزوری ہے وہ پروسٹیٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ایک اہم چیز میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے ایجیکولیشن ہو گئی, اسپرم ڈسچارج ہو گئی اور اندر دیکھا اچانک سے اندر خون ہے. اچھا تو وہ جو ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ خون کا نا اسپرم کے اندر خون آتا ہے تو بڑی حیرانگی والی بات ہے. تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جس پیشنٹ کو اسپرم کے اندر خون آ رہا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر کو شک پڑتا ہے کہ اس کو بی پی ہے یا کوئی پروسٹیٹ ریلیٹڈ بیماری ہو چکی ہے, تو پھر ہم لوگ اس کو فوراً تشخیص کے لیے بھیجتے ہیں. اس کے نقصانات دیکھیں جب پتہ چل جائے ٹائم سے تو اس کو تو علاج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ میں نے اکثر چھوٹے ہوئے یہ سنا ہے کسی کو خون کے قطرے پیشاب کے ذریعے آتے ہیں جی تو کہتے ہیں نہیں وہ مثانے میں گرمی ہوگی. اس کا مثانے کے ساتھ کیا لینا دینا ہے یا گرمی سے کیا لینا دینا, میں یہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ میرے ناظرین آپ کو اگر سنتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک چیز جو واضح آپ بتائیں کہ مثانے کا یا کمزوری گرم جگر کا ان قطروں سے ڈفرینٹ کیا چیز ہے. دیکھیں میں آپ کے سوال کو ایسے سمپلیفائی کروں گا کہ اکثر اوقات ہم لوگ سنتے ہیں کہ پیشاب کی نالی کے تھرو خون کے قطرے پیشاب کے ساتھ باہر آنا یا پھر خود سے ہی کچھ چھوٹی بوڈی اسٹیننگ ہو جانا پیشاب کی نالی کے تھرو خون کا باہر آ جانا, اس کا پروسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے پروسٹیٹ کی وجہ سے ہو, جو بیلنس اندر رہ گیا آپ کا جو خون پروسٹیٹ سے آیا ہوا وہاں پہ, یا یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اور اس میں ڈفرینٹ کیا ہے. جی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قطرے آ رہے ہیں وہ پروسٹیٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں, لیکن یہ جو عام پیشاب کے ساتھ قطرے آتے ہیں اس کا ڈائریکٹلی رابطہ ہوتا ہے مثانے کے ساتھ. مثانے کے اندر پتھر ہونا, مثانے کے اندر کچھ زخم ہو جانا, اس کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ آپ کے خون کے قطرے آتے ہیں. لیکن اگر اسپرم کے ساتھ آپ کے خون کے قطرے آ رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ڈاکٹر پروسٹیٹ کا چیک ضرور کریں اور پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے پروسٹیٹ کا چیک اپ کروائیں. میں اس چیز کو آرام سے یہ چیز کہوں گا اسپرم سے مراد کے جن کو منی کے ساتھ قطرے آ رہے ہیں